وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے مجھ سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔ کائنات میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ حضور سے عقیدت اور محبت ہو، آپ سے تعلق ہو، پھر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی وصف تھا۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی اور ان کی زندگی میں اطاعت اور اتباع بھی تھی۔ تو حضور کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں آپ کو یہ وصف نظر آئے گا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، چاہے بوڑھے ہوں یا جوان یا بچے ہوں، سب کی زندگی میں ایک وصف تھا، اطاعت رسول، اتباع رسول، محبت رسول۔ محبت ان کی زندگیوں میں رچ بس گئی تھی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں، ایسی محبت ان لوگوں کو تھی کہ آپ کے جسد اطہر سے بھی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو نیچے گرنے والا پانی ہوتا تھا، حضرات صحابہ اکرام کو اس پانی سے بھی محبت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مشرکین کی طرف سے نمائندے آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ اکرام نے ہاتھ نیچے کیے کہ حضور کا پانی زمین پہ نہ گرے۔ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی جسم پہ ملتا ہے۔ اسی لیے سفیان بن عروہ نے کہا کہ میں فارس کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، روم کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نے دنیا میں کسی سے ایسا محبت کرتے ہوئے نہیں پایا جیسا اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کٹوا رہے تھے، صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے جب بال نیچے کٹیں تو کوئی بال نیچے نہ گرے۔ صحابہ نے ہاتھ کیے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے، دوسرا اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے، تو ان بابرکت بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ حضرت انس فرمانے لگے، فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، کہ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی بال میرے بھی ہاتھ میں آ جائے، کوئی بال زمین پہ نہ گرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے صحابہ کی حضور سے محبت اور تعلق کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر عقیدت تھی۔ آپ کی ذات سے تو محبت تھی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک سے بھی، کہ آپ کا بال بھی کوئی زمین پہ نہ گرے۔ صحابہ آگے بڑھ کے ان بالوں کو بھی اپنی ہتھیلیوں میں لے رہے تھے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کو حضور سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی محبت ہے، آپ کے فیصلوں سے کیسی محبت ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی رحمہ اللہ نے اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی یہ کہتا تھا کہ یہ جگہ میری ہے، منافق یہ کہتا تھا یہ جگہ میری ہے۔ فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ جو منافق تھا یہ فیصلے پہ راضی نہیں ہوا۔ اس یہودی سے کہنے لگا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت عمر چونکہ یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، یہودیوں کے بارے میں ان کے دل میں بڑی نفرت ہے، اشداء علی الکفار ہیں، تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس یہودی سے کہنے لگے حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یہودی نے پورا واقعہ سنایا کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جو فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا، واقعی یہ بات ہے کیا حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ منافق نے بھی کہا جی حضور نے ان کے حق میں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ٹھہرو۔ انہیں یہاں روکا، اندر گئے، تلوار لے کر آئے، تلوار لائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔
اس یہودی نے کہا حضرت فیصلے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، اور جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہ ہو تو گویا عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کہ یہ محمد الرسول اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں۔ حضرت عمر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا اقضی علی من لم یرضى بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہ ہو تو میرا اس کے حق میں یہی فیصلہ ہے۔ اب یہ منافق حضور کے پاس گئے کہ حضرت عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، ہم تو ان سے قصاص لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ میں کیا رائے دوں۔ حضرت عمر نے جو قتل کیا وہ ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت میں قتل کیا کہ وہ حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ خاموش تھے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، حضور کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو۔ جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان نہیں اس کا قتل جائز ہے۔ تو گویا عمر نے جو کیا وہ بجا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی منقبت میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل کر دی، اور عمر کے فیصلے کی اللہ نے توثیق فرمائی۔ تو حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت تھی۔ صحیح بخاری ہی کے اندر روایت ہے، حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں ایک دفعہ مسجد نبوی میں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، بلند آواز سے ان کی گفتگو تھی، قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر تھا۔ تو جب یہ باتیں کرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ان کی آواز دور تک جا رہی تھی۔ تو صائب بن یزید کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے ایک کنکری ماری، تو میں جیسے اٹھا تو دیکھا حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر نے مجھے اشارہ کیا تو میں ان کے قریب آیا، فرمایا ان دونوں آدمیوں کو بلاؤ۔ ان دونوں کو بلایا گیا، کہا تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ مکہ کے باشندے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم حضور کی مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو؟ اس سے حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں مسجد کے آداب کا پتہ نہیں۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بات کر رہے ہو۔ یعنی اس درجے کی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، تو یہ مسجد کے آداب کی بھی رعایت نہیں رکھ رہے۔ تو حضرت عمر نے بلا کر سخت الفاظ میں تنبیہ کر دی۔ حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا۔ جب یہ حج کے سفر میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ امام نافع رحمہ اللہ موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کبھی اپنی سواری کو دائیں طرف موڑتے، کبھی بائیں طرف موڑتے۔ تو میں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ سیدھا سیدھا کیوں نہیں چل رہے؟ فرماتے ہیں اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سواری کا قدم کہیں اس جگہ نہ لگ جائے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا قدم لگا تھا۔ تو کہیں دائیں گھماریں کہیں بائیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قدم پر میری سواری کا قدم نہ لگ جائے۔ اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لعل خفا یقع علی خف راحلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں میری سواری کا پاؤں اس جگہ نہ آ جائے۔ اس درجے کا ادب اور احترام تھا۔ یہ واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ حضرت امام نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اسی سفر حج میں ایک جگہ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، آپ اترے، پھر آگے گئے اور اس جگہ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ اترے اور تھوڑی دیر ایک جگہ پر گئے، بیٹھے اور واپس آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو قضاء حاجت کی حاجت تھی؟ فرمایا مجھے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، آپ نے قضاء حاجت کی تھی، تو میں یہ چاہ رہا تھا حضور کے اس عمل کو بھی زندہ رکھو۔ اس درجے کی حضرات صحابہ میں محبت تھی، خصوصاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو حضور سے محبت ہونی چاہیے۔
صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ متوفہ 360 ہجری نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں، اور قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے الشفاء بتعریق حقوق المصطفیٰ میں واقعہ لکھا ہے، غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو ایک انصاری خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا یہ بتلاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور کے بارے میں تو علم نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آگے دوسرے سے ملاقات ہوئی، کہا بتلاؤ حضور کے بارے میں؟ کہا حضور کے بارے میں علم نہیں، تمہارے والد کی شہادت ہو چکی ہے۔ آگے تیسرے سے ملاقات ہوئی، کہا حضور کے بارے میں تو علم نہیں، البتہ تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ چوتھے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تمہارے بھائی کی شہادت ہو گئی۔ اس خاتون کی 4 شہادتیں ہو گئی، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، والد بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، لیکن کس درجے کا ایمان تھا۔ آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب نگاہ پڑی، حضور زخمی تھے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں لگی تھیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے، خون مبارک بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی حضور پہ نگاہ پڑی تو جملہ کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ موجود ہو تو ہر مصیبت کا سہ لینا آسان ہے۔ اس درجے کا ایمان تھا صحابیات کے دلوں میں۔ 4 شہادتیں ہو گئی، لیکن پھر بھی کیا فرمایا کہ جب حضور موجود ہیں تو ہر مصیبت کو سہ لینا آسان ہے۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے مجھ سے محبت، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو تو اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات سلف کو صرف حضور ہی سے محبت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک سے بھی بڑی محبت تھی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک دفعہ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ان سے حدیث پوچھ لی، تو انہوں نے کہا مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ۔ انہیں سہارا دے کر بٹھایا گیا تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی۔ تو کسی نے کہا اگر لیٹے لیٹے بیان کر لیتے تو کیا حرج کی بات تھی؟ تو انہوں نے فرمایا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں حالانکہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ حالانکہ لیٹے ہوئے حالت میں انسان حدیث بیان کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ ہو بھی بیماری، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ایسا ایمان تھا، حضور سے ایسی محبت، ایسا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی لیٹے ہوئے نہیں سنایا، جب بیٹھے تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ یہ واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ اور سلف کو حضور سے بڑی عقیدت اور محبت ہوا کرتی تھی۔ ابن فرحون مالکی رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الدیباج المذہب بمعرفت اعیان علماء المذہب، اس میں مالکی علماء کے حالات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے تفصیل سے امام مالک رحمہ اللہ کے حالات بھی ذکر کیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حالات میں ابن فرحون نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کے سامنے ہیں، تو امام مالک کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی ایک رنگ کبھی دوسرا رنگ، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کسی تکلیف میں ہیں۔ جب حدیث کا درس ختم ہوا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا حضرت آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا دیکھو کوئی چیز مجھے مسلسل کاٹ رہی ہے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ کی قمیص کو اوپر کیا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک بچھو تھا جس نے 16 جگہوں پر ڈسا تھا۔ 16 جگہوں پر امام مالک رحمہ اللہ کو کاٹا ہے، لیکن انہوں نے حدیث کے درس کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ آپ بتلا دیتے۔ کہا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان ہو رہی ہوں اور میں اس دوران اپنی تکلیف کا اظہار کر دوں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو صبر کیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ حدیث کا اتنا احترام ان کے دل میں تھا کہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ آج تو معمولی چیز ہمیں کاٹ دے،
نماز کے اندر ہوں، کوئی مکھی کوئی مچھر آ جائے ہماری توجہ بکھر جاتی ہے، لیکن دیکھیے وہ لوگ تھے حضور سے ایسا تعلق اور محبت، کوئی معمولی چیز نہیں کاٹ رہی، بچھو جیسا ایک درندہ کاٹ رہا ہے، ایک دو بھی نہیں 16 جگہوں پر کاٹا، لیکن محبت ایسی کہ درس کے دوران اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے کہ انسان کو حضور سے محبت ہو۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ان کے دور میں ان کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا۔ رومیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، تم ہمارے کسی آدمی کو قتل نہ کرنا۔ تو مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا تو ایک رومی تھا ریجی نالڈ، تو اس نے ان مسلمان حجاج کے قافلے کو روکا اور ان میں سے چند آدمیوں کو پکڑ کر لے جایا، اور پھر کہنے لگا کہ جاؤ اپنے محمد کو پکارو، اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئے، جس نبی کا تم نام لیتے ہو اس نبی کو مدد کے لیے پکارو۔ یہ بات صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو پتہ چل گئی کہ اس نے یہ گستاخی کی اور یہ کہتا ہے کہ تم اپنے نبی کو بلاؤ کہ تمہاری مدد کے لیے آئے۔ صلاح الدین ایوبی لشکر لے کر گئے اور وہاں پہ چڑھائی کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ جب سب کو ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اسی ریجی نالڈ کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا تم نے کیا کہا تھا کہ محمد کو بلائے وہ تمہیں چھڑائے، آج محمد کا غلام آیا ہے جو انہیں چھڑا رہا ہے، آئندہ ایسی بات نہ کرنا، تم نے ہمارے نبی کی یہ گستاخی کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اس درجے کی محبت تھی کہ تم نے یہ گستاخانہ جملہ کیوں کہا کہ اپنے نبی کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کرے۔ تو صحابہ ہوں یا سلف ہوں یا اس امت کے مقتدا اور پیشوا ہوں، ہر ایک کو حضور سے بڑی محبت تھی۔ یہ محبت ہی انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ انہیں حضور کی سنتوں سے بھی محبت تھی۔ جب انسان کو حضور سے محبت ہوتی ہے تو آپ کے اعمال سے، اقوال سے، آپ کے اطوار سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ حضرات سلف حضور کے عمل کو بھی زندہ رکھتے تھے۔ حکایات اولیاء میں واقعہ ہے، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ مسجد سے نکل رہے تھے تو باہر جوتے رکھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہ اب اگر حضرت دایاں پاؤں باہر نکال کے جوتے میں ڈالیں گے تو وہ سنت زندہ ہو جائے گی کہ دایاں جوتا پہنا، لیکن مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھا جائے، تو اگر بایاں رکھتے ہیں اور بایاں پاؤں باہر رکھ کے جوتے میں ڈالتے ہیں تو اس سنت پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے دونوں سنتوں پہ عمل کیا۔ جوتے مسجد کے باہر تھے، پہلے اپنا پاؤں بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالا اور جوتے کے اوپر رکھ دیا، اس سنت پہ عمل ہو گیا۔ پھر اپنا دایاں پاؤں نکالا اور ڈائریکٹ جوتے میں داخل کر دیا تاکہ دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے ارشادات پہ بھی عمل، آپ سے محبت، آپ کی سنتوں پر بھی عمل۔ تو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اطاعت بھی انسان کے دل میں خود بخود آ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت اور مغفرت کے لیے ضروری کیا ہے؟ حضور کی اتباع بھی ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، حضور کی اتباع کرو، اللہ محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا، 3 دن رپوش رہے، 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ کسی نے کہا گرفتاری کا حکم تو اب تک ہے، باہر کیوں آ گئے؟ کہیں انگریز گرفتار نہ کر لیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے تھے تو میں نے چاہا میں بھی 3 دن رہوں تاکہ حضور کی سنت پر عمل رہے۔ یہ واقعہ سوانح قاسمی میں ہے۔ تو اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال سے بھی کیسا ان کا تعلق تھا اور کیسی محبت تھی کہ زندگی کے ہر موقع پر یہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ حضور کی سنتوں پر بھی عمل ہو۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو پاؤں پہ جوتیاں بھی نہیں پہنی اور برہنہ پاؤں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا جوتیاں کیوں نہیں پہنتے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، ان جگہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، تو اگر میں جوتی پہنوں گا ہو سکتا ہے میرا پاؤں وہاں لگ جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا ہو، کہیں یہ بے ادبی میں نہ آ جائے۔ یہ واقعہ بھی سوانح قاسمی میں ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کس درجے کی ان لوگوں کو محبت ہوا کرتی تھی۔ تو ایمان کی علامت ہے کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ حضور سے محبت صرف حضرات صحابہ اکرام ہی کو نہیں، انسانوں کو ہی محبت نہیں تھی۔
حضور سے تو جانوروں کو بھی محبت تھی، بے جان چیزوں کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی۔ صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور ممبر مسجد نبوی میں رکھا گیا تو حضور اس پہ تشریف فرما ہو کے خطبہ دینے لگے۔ تو جب پہلی مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح کہ کوئی بچہ رو رہا، اور بعض روایات میں ہے کہ جس طرح اونٹنی کے رونے کی آواز ہوتی ہے، 10 ماہ کی اونٹنی جس طرح روتی ہے اس کی آواز ہو، اس طرح کی آواز تھی، بلبلانے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ اکرام دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے اور حضور نے اسے اپنے سینے سے لگا کر آپ نے تسلی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے ممبر کے نیچے دفنا دیا جائے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو یہ میرے فراق میں روتا ہی رہتا۔ تو حضور نے اسے تسلی دی، ممبر کے نیچے پھر اسے دفنایا گیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ بے جان چیزوں کو بھی حضور سے کیسی محبت تھی، کہ تنا جس میں جان کوئی نہ ہو اس کا بھی حضور سے کیسا تعلق اور محبت کہ صرف آپ کا جسد اس کے ساتھ لگا، لیکن آج حضور اس کے ساتھ اپنا جسد لگا کے خطبہ نہیں دے رہے تھے تو یہ بے جان ممبر رونے لگ گیا۔ اس درجے کی محبت تھی۔ ہم نے حضور کی قدر نہ کی لیکن چوپایوں نے بھی قدر کی، ان بے جان چیزوں نے بھی حضور کو پہچانا لیکن انسان نے نہ پہچانا۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہو، حضور سے تعلق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق اور محبت جیسی حضرات صحابہ اکرام اور سلف کو تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں تھے، خلیفہ ابو جعفر منصور آپ سے ملنے کے لیے آئے، گفتگو ہونے لگی تو گفتگو کے دوران ابو جعفر نے کچھ لہجے میں سختی لا کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اپنی آواز کو پست کر دو، آواز تیز نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں روزہ اطہر ہے اور حکم یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہ حکم جیسے حضور کی زندگی میں تھا یہ حکم آج بھی موجود ہے، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ان حرمتہ میتا کحرمتہ حیا، حضور کے جانے کے بعد بھی آپ کا وہی اعزاز و اکرام ہے جو حضور کی زندگی میں تھا۔ تو فوراً بادشاہ وقت کو ٹوکا کہ اپنے لہجے میں نرمی لاؤ، آہستہ آواز سے بات کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور منقبت جس طرح دنیا میں تھی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے۔ یہ واقعہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے ترتیب المدارک میں ذکر کیا ہے۔ تو اس درجے کی محبت تھی صحابہ کو، سلف کو، تابعین کو۔ بچوں کی محبت کا یہ عالم ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھ سے یہ 2 بچے پوچھنے لگے بتاؤ ابو جہل کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں دیتا ہے۔ عبد الرحمن کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میرے دائیں بائیں کوئی شاہ سوار ہوتے تو دشمن کے مقابلے میں میری مدد ہو سکتی، لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو دفاع کیسے ہوگا۔ لیکن یہ مجھے کہنے لگے بتاؤ ابو جہل کون ہے جو ہمارے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ کہتے اتنے میں وہ سامنے سے گزرا اور میں نے اشارہ کیا تو یہ دونوں اس طرح لپک کر گئے جس طرح کہ ایک باز شکار پہ لپکتا ہے، اور آگے بڑھے اور ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ پھر حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، آج ہم نے قتل کر دیا۔ تو صحابہ میں چاہے مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بچے، ہر ایک کو حضور سے محبت تھی۔ تو یہی وصف ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اپنی اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کریں، اپنی گھر والیوں کے دلوں میں، عزیز و اقارب کے دلوں میں، اپنے دوست اور احباب کی مجلسوں میں حضور کی محبت کا تذکرہ کریں۔ جب محبت زندگیوں میں ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی، اور جب محبت اور اطاعت ہوگی تو انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی ہوگی۔